بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ یہ بھی حیرت ہے ساتھ۔ اگر وہ سنا ہوگا آپ نے چرکن کو، ہاں، کبھی کبھی مقدر بڑا بیدار ہو جائے، ایک دم کالے کلوٹے کو بہت خوبصورت عورت مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مقرب حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دم کالے تھے، جیسے غلاف کعبہ کالا ہوتا ہے، ایک دم کالے۔ اتفاق دیکھ کے مقدر ان کی بیگم بالکل اسے ٹیوب لائٹ جلی ہوئی خوبصورت۔ پہلی رات سے جھگڑا شروع ہوا نا حضرت، تو 3 بچے ہو جانے تک جنگ چلتی رہی۔ تم کالے کلوٹے، میں گوری ہوں، اس پہ جنگ چلتی رہی 3 بچہ ہو جانے تک۔ اب کب تک جھیلتے بیچارے؟ ایک دن قسم کھا لیا بیگم نے، آج رات تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ ان کو بھی جوش آ گیا، اگر تم نے آج رات مجھ سے بات نہ کیا تو 3 طلاق۔ کہہ تو دیا، پھر ہوش میں آئے، بہت ضدی ہے یہ، تو بولے گے نہیں رات میں، اور نہیں بولے گی صبح طلاق ہو جائے گی، تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب بھاگتے بھاگتے امام اعظم کے پاس آئے، اپنے شاگرد کے پاس، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹے نعمان، اور کہا استاد محترم کہاں جا رہے ہو؟ ارے کہا بیٹے تجھے تو پتا تیری استادی امی بہت ضدی، کہا حضور تو پتا مجھے، کہا ہوا کیا حضرت ہم کو بلا لیتے، کہا نہیں بیٹے مجھے ہی آنا تھا، آج ایسا ایسا ہو گیا حادثہ، اس نے ایسا کہا تو میں نے ایسا کہہ دیا۔ کہا اچھا حضرت جائیے، حضرت دیکھتے ہیں۔ ارے بیٹے جلدی دیکھ نہ، کچھ صبح ہوتے گئی، نکاح سے نکلی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت نے مؤذن کو بلایا، کہا مؤذن صاحب آج فجر کی اذان وقت سے 1 گھنٹہ پہلے لگانا ہے۔ حضرت جائیے آپ۔ امام اعمش چلے اپنے گھر کی طرف، پھر لوٹ کے کہا بیٹے مؤذن کو بتا دینا، بھول نہ جائے، وہ بھول نہ جائے۔ گئے، ادھر کمرہ حضرت کا، ادھر ان کی بیگم کا، وہ اپنے کمرے میں گئے، یا اللہ مؤذن جاگتا رہے، یا اللہ مؤذن جاگتا رہے، یا اللہ مؤذن سو نہ جائے، یا اللہ مؤذن سو جائے۔ ادھر بیگم، یا اللہ صبح جلدی ہو جائے، یا اللہ صبح جلدی ہو جائے، اس کے نکاح سے نکل جاؤں، اس کے نکاح سے نکل جاؤں۔ اللہ اللہ کر کے رات گزرنے والی تھی تو مؤذن نے لگائی اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیگم جھٹ سے باہر نکل کے گیلری میں آئی، الحمدللہ آج میں تیرے نکاح سے نکل گئی۔ تو حضرت بھی باہر نکل گئے، الحمدللہ 1 گھنٹہ پہلے اذان لگوا دی، کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ ہم نے یوں ہی امام اعظم نہیں مانا ان کو۔ آج بھی جب لوگ طلاق دے لیتے ہیں نا، تب آتے ہیں حضرت میں نے یوں نہیں کہا تھا، وہ یوں تھوڑا کہہ دیا تھا، یوں تھا۔ مکاری کرتے ہو، ضرورت کہاں پیش آتی طلاق دینے کی بھائی صاحب؟ زندگی ایک ٹریک کا نام ہے، زندگی ٹرین کا نام ہے جو 2 پٹریوں پہ چلتی ہے، ایک پٹری کا نام بیگم ہے، ایک پٹری کا نام جوہر ہے۔ دونوں میں سے کوئی پٹری بھی کہیں تھوڑا ایسے راؤنڈ میں جب ٹرین ہوتی ہے تو ٹرین دھیرے چلنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جائیں تو دھیرے چلیے آپ۔ اسی لیے مردوں کو نبی نے حکم فرمایا، جب غصہ زیادہ آ جائے نا، مردوں تم جھٹ سے گھر سے باہر نکل جاؤ، اگر تو میں چلتی رہی تو شیطان جلدی دونوں میں طلاق کروا دے گا۔ تو اس لیے یہ بھی دھیان رہے، یہ بھی مسلک اعلی حضرت ہی ہے، دین سیکھو۔ طلاق دینے کے لیے شادیاں نہیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب بچی شادی ہو گئی، اب آئی تو اگر 2 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوا نا، تو پورے گاؤں کی، محلے کی، خاندان کی عورتیں اللہ توبہ، جانے کس میں کمی ہے، جانے کس میں کمی ہے، اللہ یہی کرتی ہے نا۔ اب بیچارے دونوں پریشان، بریلی
आगरा, दिल्ली, बम्बई, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, कुछ नहीं। फिर किसी ने कहा वो फलाने बाबा जो है अच्छा पलीता देते हैं, वहां चलिए। अब बाबा के पास गए तो उन्होंने जितना लूटना चाहा उन्होंने लूटा, दुआ ताबीज बना करके, फिर भी कुछ नहीं। अल्लाह की मेहरबानी से कुछ उम्मीद बंधी तो अब पूरा खानदान दुआ मांगता, या अल्लाह लड़का हो जाए, या अल्लाह लड़का। तो लड़की ने तुम्हारी खबर खोदा है। इतनी नफरत लड़की से है, सब लड़के की दुआ मांगते हैं, लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो। अगर लड़का है चेकअप करवा लेते हैं तो पैदाइश से पहले अकेले हंसते हुए जाता दूल्हा, गुड्डू आ रहे हैं। और अगर ये पता चल जाए अंदर कनीज फातिमा है, ऐसा मुंह लटका के मरदूद चलता है ना, 100 जूते पड़े हुए हैं। हाँ, पैदा होने के बाद भी पता नहीं चल पाता कौन तशरीफ लाया है। जब आप पूछेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कनीज फातिमा आई हैं। और लगातार अगर 2-3 बच्चियां हो गई तो पूरा खानदान उस औरत की जिंदगी दुश्वार कर दे। अरे नकटी कहां से आ गई, सिर्फ लड़की पैदा होती है, मर जाए, चूल्हे भाड़ में जाए। ये और आओ अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर और युज़ब्बिजुकुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता, जिसे चाहता कुछ नहीं देता है। हमने कितनों को देखा, अरबपति, खरबपति, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, दवा कराते कराते 80 साल तक पहुंच गए, सूरदास बन गए। या अल्लाह कोई लूली लगड़ी लड़की दे दे। नहीं देना तो नहीं देना। कितने ऐसे देखे हमने जिसके यहाँ खाने के वादे हैं। हम दो, हमारे 15, चिंकी, पिंकी, डबलू, लहक, महक, चहक, हाँ ये मंतशा, मंतजिल्लो वगैरह वगैरह, क्या क्या नाम। चड्डी मिली तो बनियाई नहीं, बनियाई मिली तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो, ये दोनों नली चालू रहती है और सब जी लेते हैं। ये रब की शान है, चाहे लड़का दे, रब की शान चाहे लड़की दे, चाहे दोनों दे, चाहे कुछ ना दे, अल्लाह की मर्जी है। उस बेचारी ने क्या कसूर किया है जिसकी लड़कियां पैदा हो। ये जुल्म हमारे मुआशरे में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बुरे हालात हैं। कुछ बहनें ऐसी होती नंदें, वो अपने ससुराल जाने के बाद भी जब तक यहाँ रहेंगी तब तक तंग करती रहती हैं अपने भावज को। वहां पहुंच जाएंगी तब भी वो फोन पे, अम्मी भाभी को नौथ के रखना चूल्हे में हो। तू तेरा घर देख अल्लाह की बंदी, तू यहां लगाई बुझाई कर दी, तेरी जिंदगी खुद तबाह हो जाएगी। मत करो ऐसी हिमाकतें प्यारी बच्चियों। अपने घर जाओ तो अपने घर को संवारो, और माँ को ये हिदायत दो, माँ भाभी जान के साथ अच्छे सुलूक से पेश आना जैसे मेरे साथ पेश आती थी। ऐसा माहौल बर्पा हो जाए, कभी तलाक झगड़े की नौबती नहीं आएगी यार। इसी का नाम मसलक आला हज़रत। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? 1:15 बजने वाले हैं। अगर समझ शरीफ के झरोके से कोई बात दिल के रोशनदान तक पहुंचती है तो उसे अमल की जिंदगी में ले आना। हलाल खाने की आदत डालो। हराम लुकमा खाने से शक्लें तो नहीं बिगड़ती हैं, नस्लें बिगड़ जाती हैं। चिरकिन शायर के भी मुकद्दर में बहुत खूबसूरत औरत आई थी, एकदम काला कलूटा था। एक दिन, अच्छा शायर लोग अक्सर एक लाइन बना लेते हैं, दूसरी लाइन जल्दी नहीं बनती। एक मिसरा जल्दी बन जाता, दूसरा मिसरा नहीं बनता। वो परेशान घर पे आया, बेगम ने पानी पेश किया, खाना, नहीं नहीं नहीं, अरे हुआ क्या है? अरे बेगम एक मिसरा बनाया, इसका दूसरा वाला नहीं बन रहा है। पानी तो पी लीजिए। कहा नहीं, जब तक बनेगा नहीं पानी नहीं पीऊंगा। अब क्या बनाया है? अज़ाक की चोंच में
انگور خدا کی قدرت. بیٹھ گئی وہیں پر. خوبصورت تو تھی اس کی بیگم صاحبہ. کہا ذرا آپ اپنا سر ہمارے یہاں پاؤں پہ رکھیے. جلدی سے لیٹ گئے وہ. ہاں بیگم. کہا فرمائیے کیا بنایا آپ نے؟ کہا ذاق کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. ایک دم کالا کل اٹھا تھا. تو بیگم نے کہا کیا کہا؟ کہا ذاق کی چونچ میں, کوے کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کہا بن گیا شوہر نامدار. کہا کیا بنا؟ کہا حور کی گود میں لنگور خدا کی قدرت. یہ قسمت کی بات ہے. تو قسمت سے جو ہاتھ آ جائے اس کے ساتھ نباہ کیا کیجیے. سیدہ فاطمہ زہرا سے حضرت علی کی ٹن پن کچھ ہو گئی ایک بار. تو حضرت علی جٹ سے گھر سے باہر نکلے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بیوی اور شوہر میں کچھ جھگڑا ہونے کی نوبت آئے تو شوہروں تم جلدی سے گھر سے باہر نکل جاؤ. حضرت علی نکلے, گئے مسجد میں اور ہاتھ کا تکیہ بنا کے مسجد نبوی میں سو گئے. حضور تشریف لائے. کہا پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا حضرت ہمارے علی کے بیچ میں کچھ تھوڑا کہا سنی ہو گئی ہے. تو حضور تشریف لے گئے مسجد میں. دیکھا تو ان کے جسم پہ مٹی وٹی لگی ہوئی تھی. فرماتے قم یا ابا تراب, مٹی کے باپ ذرا اٹھ جاؤ. سرکار نے جگایا ان کو, اٹھا کے گھر میں لائے, دونوں کے بیچ میں صلح کروائی. خیریت سے آج کیا معاملہ ہے؟ ادھر کہا نا امی ساس بھی ظلم کرتی ہے نند بھی کرتی ہے. تو امی کیا کرتی ہیں؟ جلدی سے پیٹی سنبھال, تیرا بھائی جا رہا لانے کے لیے, اٹھ چپ چاپ چلیا, دیکھ لیں گے. ہاں مقدمہ کر دیں گے, رگڑ کر کے رکھ دیں گے. ہم بھی چلتے رہتے ہیں. کبھی کبھی وکیلوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولانا کیا کرتے ہیں؟ اسپیچ دیتے ہیں. کیا اپنے قوم کی عورتوں کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ ایک ایک عورت 2 3 بچے لے کے 10 سال تک کورٹ کچہری کے چکر لگاتی ہے. کیا قوموں کو شرم نہیں آتی ہے؟ اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہے, بچوں کی بھی زندگی برباد, صرف تھوڑی دیر کے لیے نشے میں آ کر کے. نہیں ہم ناک اونچی رکھیں گے, شوہر کو ناک رگڑوا دیں گے. شوہر ناک رگڑنے کے لیے نہیں, بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بنا ہے. بیوی کا پہرے دار بننے کے لیے شوہر ہوتا ہے, ناک رگڑنے کے لیے نہیں. اور یہ بھی بہنوں یاد رکھو بچیوں, اگر ایسا حادثہ تمہارے ساتھ پیش آئے تو خبردار صاف 2 لفظ کہنا, امی تمہارے گھر کو دیکھو, میں اپنے گھر میں خوش ہوں. چٹنی روٹی ملے تب بھی کھاؤں گی, سوکھی روٹی ملے تب بھی کھاؤں گی, رہوں گی شوہر کے گھر میں. ورنہ ایک دن جب ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے نا تو پھر میکے میں کوئی قدر نہیں ہوتی. برتن صاف کیجئے, ٹوائلٹ صاف کیجئے, کھانا بنائیے, تب ملے گا کھانا. اور بہنوں بار بار اپنے میکے مت جایا کرو, دیر میں جایا کرو تاکہ زیادہ عزت ہوا کرے. ذوالغبہ تزدد حبا, دیر ملاقات کرو گے عزت بڑھے گی. اگر ہر تیسرے دن مہینے میں 3 مرتبہ دھمکو گی اپنے میکے میں تو چولہے بھاڑ میں جائے. بھابھی کیا مرو بناؤ کھاؤ, ہم کو کیا لینا دینا. لیکن 6 مہینے آپ آئیں گی نا, آپا خیریت سے ہیں, کیا کھائیں گی؟ بریانی کھائیں گی, قورمہ بناؤں کہ روٹی بناؤں؟ کچھ ایسا کرو. اس لیے زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے. بڑوں کی عزت کیجیے, چھوٹوں سے پیار کیجیے, علماء سے محبت کیجیے. اور ہاں علم عالموں سے سیکھیے, انجینئر سے نہیں, ڈاکٹر سے نہیں, لائر سے نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ کا مقدمہ کہیں پر ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ لائر کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو خدا نہ کرے اٹیک آ جائے تو اپنا علاج کرانے انجینئر کے پاس جائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو اپنے مکان کا پلان بنوانا ہے, نقشہ بنوانا ہے, تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے یا انجینئر کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو عالموں سے سیکھو گے کہ انجینئر سے سیکھو گے؟
ابھی بہت سارے انجینئر فنجینئر ڈاکٹر نائک اور نائکا یہ سب مہا جاہل ہمارا یوا طبقہ اسٹوڈنٹ طبقہ اسکول کالج پڑھنے والا سمجھتا ہے بہت بڑا جانکار ہے، انجینئر بھی ہے اور دین کا کتنا بڑا گیانی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ سب طفل مکتب ہیں علماء کے سامنے۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، جو شخصیت آپ کے اس شہر میں رہتی ہے، آبروئی اہل سنت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ، یہ شخصیت ایسی ہے جس نے جو کتابیں لکھی نا، درجنوں کتابیں، میں نے تقریباً ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بہت سلیس انداز میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کی ہے، مگر اپنوں کو ہی ہضم نہیں ہوا۔ ہاں، لوگوں کے پیٹ میں ایسی اینٹھن پیدا ہوئی بیٹوں کے، دھندا پانی بند ہو جائے گا نا۔ اس لیے ان علماء سے پوچھو، ان سے علم سیکھیے۔ میں اپنا تجربہ پیش کرتا ہوں، علامہ مفتی اشتیاق القادری سے ملاقات میری ہے، جنہوں نے تطہیر الاعتقاد نامی کتاب لکھی ہے حضرت کے حمایت میں۔ اللہ گواہ ہے، اچھے علماء ان کے سوالات نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جن کے شاگردوں کی یہ کوالٹی ہے، اس استاد کا حال کیا ہوگا؟ وہ شخصیت آپ کے ہاں رہتی ہے، جس کے پاس تھوڑا سا کچھ علم آتا ہے نا، تو ایسا کریم پاؤڈر لگا کے بڑھیا سے پکڑی اکڑی باندھ کے خوشبو لگا کے اس کا بھاؤ نہیں ملتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے گئے مغرب کی، ہم نے دیکھا ایک دم سادہ سا آدمی، لگتا ہی نہیں کہ مولانا علامہ مفتی ہے۔ اسے کہتے ہیں علم جس کے پاس پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، یہ تو جانتے ہیں نا، اکڑتا وہی درخت ہے جس میں پھل نہیں لگتے ہیں۔ ببول کا پیڑ پھل نہیں لگتے، اکڑا کھا رہتا ہے، لیکن جس درخت میں پھل لگتے ہیں وہ جھکا ہوا رہتا ہے۔ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، علم ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا ہے تب تک اس کی خوبی اور اس کے عیب ظاہر نہیں ہوتے۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایک بہت قیمتی اللہ کی نعمت مفتی تطہیر احمد کی شکل میں آپ کے ہاں موجود ہے۔ اس نعمت پر بھی اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں آپ کے لیے کم ہے۔ اللہ عمر خضری عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے اور علم عالموں سے سیکھیے، انجینئر سے نہیں۔ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب گھیراؤ بمبئی میں ہم لوگوں نے کیا نا، اللہ گواہ ہے دروازہ بند کر کے باہر نہیں نکلا تھا۔ یہ گردہ چوری کرنے والے دین کیا جانے؟ ہم 10 سال پڑھتے ہیں، علماء 10 12 سال پڑھتے ہیں، یہ علم جانتے یار۔ جو لائر اور انجینئر بنتا، کبھی پڑھا نہیں، عالم کا کورس جانا نہیں، یہ کتاب پڑھ کر کے ہم جان لیتے ہیں۔ میڈیکل کالج کی ساری بکس دکانوں میں ملتی نہیں ملتی ہیں، تو ایسا کیجئے کتابیں خرید کر لائیے اور 5 سال اپنے گھر پہ پڑھتے رہیے، ڈاکٹر بن جائیے۔ بن جائیں گے۔ لائر بننے کی بکس اسٹال پہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ لے آئیے، 4.5 5 سال پڑھیے، وکیل بن جائیے۔ انجینئر کی کتابیں سب موجود ہیں کتب خانے میں، لے آئیے پڑھیے، انجینئر بن جائیے۔ جب کتابیں پڑھ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، کتابیں پڑھ کر کے بغیر استاد کی مدد کے لائر اور انجینئر نہیں بن سکتا ہے، تو کتاب قرآن شریف پڑھ کر کے صرف اپنے من سے وہ علامہ بن جاتا ہے؟ بھی ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، پڑھائی کی ہوگی اس نے۔ اب اگر آپ بیمار ہو جائیں اور ہمارے پاس آئیں، شمس الدین قادری صاحب ہمیں تو ہمارا علاج کر دیجئے اور بائی پاس سرجری کرنا ہے، تو ایسی جگہ چیر پھاڑ دیں گے کہ جنازہ اٹھے گا آپ کا، یہی ہوگا نا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں یار، علی با نہیں معلوم ہے کہ اس کی چیر پھاڑ کی کینچی ایسی تیسی کیسی ہوتی ہے۔ تو جو جس فن کا، لکل فن رجال، ایک عربی سینٹنس ہے، ہر فن کے الگ الگ آدمی ہوتے ہیں یار، تو اس فن کو اسی آدمی سے پوچھئے
ڈاکٹر سے ڈاکٹری کی معلومات لیجئے، انجینئر سے انجینئرنگ کی، لائر سے وکالت کی، اور مولانا سے علم کی ڈگری کے بارے میں پوچھئے، دین کے بارے میں پوچھئے، جس نے 10 سال پریکٹس کی ہے، پڑھا ہے، غور و فکر کیا، اساتذہ کے سامنے زانو یہ تلمس طے کیا ہے، ان سے سیکھیے علم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر جانتے نہیں ہو تو عالموں سے پوچھو، جاہلوں سے نہیں، عالموں سے پوچھو۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس علماء کی کمی نہیں ہے۔ بس یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام آپ کے نام ہے، ایک بن جائیے، نیک بن جائیے، نماز کوئی چھوٹنے نہ پائے، بھلے کھانا چھوٹ جائے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز منافق پر بوجھ لگتی ہے، اگر کوئی فجر اور عشاء نہیں پڑھتا گویا اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جہنم کے نچلے والے طبقے میں رہے گا، کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ آپ نماز پڑھنے آئیے تو اپنے 5-7 سال بچے کو جگا کے ساتھ میں لے کے آئیے مسجد میں، تاکہ پریکٹس ہو، اس کی عادت پڑے، اور بچوں کو بالکل ایک ساتھ سب کو پیچھے مت کر دیجئے، ورنہ گلی ڈنڈا کھیلیں گے وہ مسجد میں۔ اپنے بغل میں کھڑا کر لیجئے۔ اگر 5-7 سال کا بچہ آپ کے صف کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے تو قطع صف واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ بھلے ہی ہم بھی بچے تھے تو ہم بھی دھکا مکی کر لیتے تھے مسجد میں، آپ بھی یہی کرتے تھے، جائیں گے تب سیکھیں گے نا۔ بچوں کی عادت ڈالیں۔ ہم نے غیروں کو دیکھا جب جاتے ہیں نا اپنے معبودان باطل کے سامنے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے لگا کے رکھتے ہیں، عادت پڑے گی، آپ بھی عادت ڈالیں۔ اور یہ دل بہت ہی گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہے، آقا فرماتے ہیں انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے پوری باڈی ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے پوری باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، یہ الٹا ہی لٹکا ہوا، صرف 100 گرام کا ہے مگر پوری باڈی کا مانیٹر ہے۔ یہ گڑبڑ ہوا تو گئے کام، سمجھ لو 2-4 لاکھ روپے کے وارے نیارے ہیں۔ تو اس لیے دل کو پمپنگ کرتے رہو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے۔ اس دل میں کنڈیشن یہ ہو، دل کے آئینے میں ہو تصویر یار، جب ذرا گردن جھکاؤ دیکھ لو، اس دل کو اتنا کلین کر لو، صاف و ستھرا کر لو، چغلی، غیبت، جھوٹ، مکر، فریب، بدنگاہی، بے شرمی، بے حیائی، گالی گلوچ، کسی کا حق کھانا، سود، بیاس، یہ سب سے توبہ کر کے مخلص بندے بن جاؤ، مخلصین لہ الدین، دین میں مخلص بن جاؤ، الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو خالص کر لو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس یار زندہ صحبت باقی، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔